سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے وہ حضرت ربیہ بن عبد الرحمن تھے، اور یہ وہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے کہ جن کی شاگردی کے اندر حضرت خواجہ حسن بصری بیٹھا کرتے تھے، جن کے شاگردوں میں امام اوزاعی کا نام آتا ہے۔ یہ وہ حضرت ربیہ بن عبد الرحمن ہے کہ جن کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ربیہ کے والد ماجد جو تھے یہ جہاد کے لیے چلے گئے، اور جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو آپ شکم مادر کے اندر تھے، اور آپ کے والد ماجد جاتے جاتے اپنی زوجہ کو 30,000 اشرفیاں دے کے گئے اور کہا یہ میری امانت ہے، اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اگر کوئی بڑی ضرورت کا معاملہ ہو تو ان میں سے استعمال کر لینا کچھ اپنی ضرورت کے لیے۔ 27 سال کا طویل عرصہ حضرت عبد الرحمن جہاد کے اندر گزارنے کے بعد جب پھر واپس پلٹے اور مدینہ شریف کے اندر اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اب آپ تصور تو کریں 27 سال کے بعد وہ بیٹا جو ماں کے پیٹ میں تھا وہ اب تو 26 سال کا ہو چکا تھا، کڑیل جوان تھا۔ باپ نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیٹے نے دروازہ کھولا، یہ بلا جھجک گھر کے اندر داخل ہونے لگے، بیٹے نے روک لیا، انہوں نے کہا اجنبی تو کون ہے میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا تو کون ہے جو میرے گھر میں کھڑا ہوا ہے؟ تو کون ہے؟ اب چونکہ غیرت تھی ان لوگوں میں، وہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی غیر ہمارے گھر کے اندر آئے یا کوئی غیر ہمارے گھر کے اندر ہماری غیر موجودگی میں موجود ہو۔ دونوں طرف سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، حضرت ربیہ فرمانے لگے یہ تو میرا گھر ہے۔ آپ کی والدہ اندر ساری گفتگو سن رہی تھی، پردے کی اور سے دیکھا، اپنے خامد کو پہچان کے کہنے لگی بیٹا ان کو آنے دو، یہ تمہارے والد حضرت عبد الرحمن فروغ ہیں۔ 27 سال کے بعد باپ اور بیٹا ملے، ان جذبات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ باپ اور بیٹے کے جذبات کیا ہوں گے۔ والد ماجد اندر گئے، کچھ دیر کے لیے آرام کیا، اور جب سو کے اٹھے تو اپنی بیوی کو کہنے لگے میں جاتے جاتے تجھے 30,000 اشرفیاں دے کے گیا تھا، ان کا کیا بنا؟ تو بیوی کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ضائع نہیں کی میں نے، تو آپ ایسے کریں نماز پڑھ کے آئیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر شاگرد اپنی اپنی تختیاں لے کے استاد کے سامنے آ گئے۔ آج تو سکولوں کا جو نظام ہے یہاں استاد شاگردوں کے کمروں میں پھرتا ہے، مدارس کے اندر آج بھی اصول یہ ہے استاد شاگردوں کے کمروں میں نہیں پھرتا بلکہ شاگرد کتابیں اٹھا کے استاد کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں۔ شاگردوں نے تختیاں اٹھائیں، مجلس سج گئی، رسول اللہ کی حدیث کا درس شروع ہو گیا، اور ایک اونچے امامے والا نوجوان بڑے آسان انداز میں رسول اللہ کی حدیث پاک سنا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہجوم کثیر تھا، اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھنے لگے یار یہ عظیم محدث کون ہے کہ جن کے سامنے اتنے وقت کے بڑے بڑے امام زانوِ تلمذ طے کر کے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ساتھ والا بندہ کہنے لگا جانتے نہیں یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگے یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، یہ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ربیعۃ الرائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن فروغ نے جب سنا نا، پھر وہ جو جذبات تھے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتے کہ باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو گیا ہوگا کہ میرا بیٹا جس کے سامنے خواجہ حسن بصری جیسے شاگردی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے سامنے اوزاعی اور امام مالک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ادب کے ساتھ، پھر باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن گھر آئے، بڑی خوشی سے اپنی بیوی کو کہنے لگے پوچھ آج میں نے کیا دیکھا ہے؟ بیوی کہنے لگی کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے مسجد نبوی کے اندر میرا بیٹا جب وہ اس شان کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا تھا اور بڑے بڑے ائمہ وقت اس کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوی کہنے لگی اب بتاؤ تمہارے بیٹے کی شان زیادہ ہے یا 30,000 اشرفیوں کی قیمت زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگے 30,000 اشرفیوں کی کیا اوقات ہے، لاکھوں کروڑوں اشرفیاں ہوں تو اپنے بیٹے کی شان پہ وار دوں، یہ میرے بیٹے کو جو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی وہ 30,000 اشرفیاں میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کر دی، اس کو رسول اللہ کا دین سکھانے کے لیے میں نے خرچ کی ہیں۔